نعرہ تکبیر! پاکستان سعودیہ کا رشتہ کیا؟ اور تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان فلسطین کا رشتہ کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی، جمعہ سے پہلے میں آپ حضرات سے آج کے دن سے متعلق گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ خلاصہ تین بات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس میں علماء کرام کی جد و جہد سے اس کا دستور اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر قائم کیا۔ دوسرا کام ہے استغفار، کہ ہم نے اس پورے عرصے میں ہم نے عوامی سطح پر بھی اور حکومت کی سطح پر بھی جو اصل مقصد تھا اس کو پورا کرنے میں بہت کوتاہیاں کی، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، حکومتوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، اور جو حکمران آئے ہیں انہوں نے اس بات کو بڑی حد تک فراموش کیا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، لہذا اسلام کے خلاف کوئی بات یہاں پر نہیں ہوتی۔ اس پر استغفار، اور استغفار صرف استغفار انسان کا خود اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے، لہذا اپنے خطاؤں پر بھی استغفار کریں اور حکمرانوں کی خطاؤں پر بھی استغفار کریں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لہذا استغفار ہمیں اپنی خطاؤں پر بھی کرنا ہے اور استغفار ہمیں اپنے حکمرانوں کی خطاؤں پر بھی کرنا ہے۔ تو دوسرا کام ہے استغفار۔ تیسرا کام ہے اپنی اصلاح کی فکر، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کا صحیح نمائندہ بنائیں۔ اگر ہم اپنے 5 فٹ کے یا 6 فٹ کے اس جسم پر شریعت نافذ نہیں کر سکتے تو پھر ہم پورے ملک کے اوپر کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ لہذا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ہمارے ہاں دھوکہ، فراڈ، کرپشن پھیلا ہوا ہے، رشوتوں کا بازار گرم ہے۔ جب ہم اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کریں گے اور کرپشن میں مبتلا رہیں گے، رشوتیں کھاتے رہیں گے، رشوتیں دیتے رہیں گے، تو پھر کیسے ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ کیسے ہمارا ملک اسلامی بنے گا؟ لہذا ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے، خدا کے لیے اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ ہر چیز کے اوپر ڈنڈا اس کا علاج نہیں ہوا کرتا، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم طاقت کے زور پر ہر احتجاج کو دبا لیں گے، ہر مطالبے کو دبا لیں گے۔ حکمت سے کام کریں، اللہ کے حکم کے مطابق مخلوق خدا کی حالت کو دیکھیں، مخلوق خدا کی پریشانیوں کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسیوں کو مرتب کریں۔ یہ 3 بنیادی پیغام ہیں جو آج میں 14 اگست کے موقع پر دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔